طلب و تک کا بیان آپ کے سامنے مجمع عام میں فرمائی، کیونکہ حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم کی ذات بابرکات کو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فیض کی وجہ سے جو فصاحت و بلاغت حاصل ہے اس کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ تو جس طریقے سے میرے محبوب کریم علیہ السلام کا حسن و جمال حضور مولا کائنات ایسے اچھوتے انداز میں فرمایا کرتے تھے، اس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ اور اگر حضور سیدنا مولا کائنات مصروف ہوتے تو پھر اپنے مامو جان حضرت سیدنا ابن ابی حالہ اسدی کرشی رضی اللہ عنہ، جو حضرت ام المومنین سیدتنا طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے نہایت قریبی عزیز ہیں، پھر وہ محبوب کریم علیہ السلام کا حسن و جمال، آپ کی زلف مبارک، آپ کی پیشانی افدس، آپ کے قوسین اور بھویں مبارک، آپ کی چشمان مبارک اور مقدس آنکھیں، آپ کے ہونٹ مبارک اور رخسار انور، ان کا وہ تفصیلی بیان فرماتے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی منعقدہ ایسی ہی ایک محفل ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم نے محبوب کریم علیہ السلام کا حسن و جمال بیان فرمایا حسب معمول۔ اور امام ترمذی صحیح سند کے ساتھ تخریج فرما رہے ہیں کتاب الشمائل کے اندر کہ مولا کائنات نے بالکل آخری جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے حسن، میں کہاں تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا حسن و جمال آپ کے سامنے بیان کروں؟ یقول ناعتہ، جو شخص بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نعت بیان کرنے والا ہوگا، آپ کا ثنا خان، آپ کا نعت خان ہوگا، وہ بالآخر یہی کہے گا کہ لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ، کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جیسا حسین و جمیل نہ پہلے کبھی دیکھا گیا اور نہ اب تک کبھی دیکھا جائے گا۔ محبوب کریم علیہ السلام کا وہ حسن و جمال ہے کہ حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم جیسی فاضل ہستیاں ارشاد فرماتے ہیں کہ اختتام ہر کوئی اسی بات پر کہے گا محبوب کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہوئے کہ لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ، نہ تو میں نے محبوب علیہ السلام سے پہلے کبھی آپ جیسا حسین دیکھا اور نہ محبوب علیہ السلام کے بعد کبھی میں آپ جیسا حسین دیکھ سکوں گا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا وہ بے مثل و بے مثال حسن و جمال ہے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا۔ محبوب کریم علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 60 سال کے قریب تھی۔ محرم سن 7 ہجری میں جب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ یمن سے تشریف لاتے ہیں، چونکہ آپ کا اصل نام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عبد الرحمن ہے، ان کے والد کا نام صخر ہے، سواد خارا صخر، پتھر کی چٹان کو کہتے ہیں، پہاڑی چٹان کو۔ ایسے نام اس وقت لوگ رکھا کرتے تھے صلابت، سختی، مضبوطی بیان کرنے کے لیے۔ عبد الرحمن بن صخر، یمن میں قبیلہ دوس آباد ہے، آپ کا تعلق اس قبیلے کے ساتھ ہے، اس لیے عبد الرحمن بن صخر ابو ہریرہ دوسی یمنی رضی اللہ عنہ آپ کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ محرم سن 7 ہجری میں سب سے پہلے 27 سال کی عمر مبارک میں محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام کی میں نے سب سے پہلے زیارت کا شرف حاصل کیا میدان خیبر کے اندر، وہاں پہنچا میں۔ اس وقت محبوب علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 59 اور 60 سال کے درمیان، کیونکہ 40 سال کی عمر مبارک میں میرے کریم آقا نے علیہ السلام آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ 13 سال بعد 53 سال کی عمر مبارک میں ہجرت مبارکہ ہوئی اور اب ہجرت کا 7واں سال شروع ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ 60 سال کے قریب محبوب کریم علیہ السلام کی عمر مبارک ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں بے شک 60 سال کے قریب عمر مبارک ہے، لیکن میں نے جیسے ہی دیدار کیا مجھے یوں نظر آیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ایسا گورا چمکیلا رنگ مبارک ہے اور ایسے انوار مصطفیٰ علیہ السلام کے چہرے انور سے دور سے نظر آ رہے۔ بخاری شریف پہلی جلد کتاب الصلاۃ میں صحیح سند الفاظ ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا مجھے یوں نظر آ رہا تھا کہ ان الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ سورج مصطفیٰ علیہ السلام کے چہرے انور اور مبارک رخساروں کے اندر چل رہا ہے۔ ایسے انوار مصطفیٰ علیہ السلام نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔
حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد گرامی امام عبدالرزاق نے صحیح سند سے تخریج فرمایا، ما خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم فی ضوء الشمس الا غلب ضوءه ضوء الشمس، عین دوپہر کا وقت ہوتا، کوئی آسمان کی طرف بادل وغیرہ نہیں ہے، سورج مکمل گرمیوں میں پوری آب و تاب کے ساتھ عین نصف النہار پہ دوپہر کے وقت چمک رہا ہے، تو کتنی روشنی ہوتی ہے گرمیوں میں دوپہر کے وقت جبکہ عین سر کے اوپر سورج ہو، مطلع بالکل صاف ہو۔ حضرت ابن عباس جیسی حبر الامت ترجمان القرآن، اتنے بڑے فقیہ مفسر عالم، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام اگر دوپہر کے وقت بھی اپنے در دولت سے باہر تشریف لاتے، غرب ضوءه ضوء الشمس، سورج کی روشنی پر مصطفیٰ علیہ السلام کے چہرے انور کی روشنی غالب آ جائے گا۔ لاہور میں جتنی روشنی سورج کی وجہ سے پہلے موجود ہوتی تھی، غلب ضوءه ضوء الشمس سے محبوب علیہ السلام کا حسن و جمال، محبوب علیہ السلام کے انوار اتنے تھے کہ اس روشنی کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا تھا۔ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے متعلق آپ کے اوصاف میں ہر سیرت طیبہ کی کتاب میں یہ مضمون موجود ہے پوری صحت کے ساتھ۔ ما کان دہک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا التبسم، بڑی ہی مسرت، خوشی، بشارت ایسا موقع ہوتا، محبوب علیہ السلام کبھی بھی آواز کے ساتھ کہا لگا کر نہیں ہنسا کرتے تھے۔ آپ کے ذات بابرکات کے اندر وقار اتنا ہے، آپ کی شخصیت مقدس ایسی ہے۔ محبوب علیہ السلام کا دوسرا اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ اقدس کا ادب اتنا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کبھی بھی کہا لگا، آپ مسکراتے، ہنسنے کی آواز قریب والا بندہ بھی آپ کی کبھی نہیں سن پایا۔ میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام جب بہت زیادہ مسرت اور شادمانی اور خوشی کے عالم میں آتے ہیں، آپ کے سامنے کے دندان اقدس اکثر نمایاں ہو جاتے بہت زیادہ خوشی کے عالم میں۔ بڑے تھوڑے ایسے مواقع ہیں جہاں آپ اتنے کھل کے مسکرائے کہ آپ کی ادراس، نواجس، داڑھ مقدس جو ہے وہ نظر آنے لگ گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو یہ تھوڑے مواقع ہیں، اکثر ایسا ہوتا بہت زیادہ خوشی کے عالم میں آتے تو اوپر کے سامنے کے دو دندان اقدس میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دکھائی دیتے تو کانا اذا تبسم، آپ امام علی القاری کی شروحات دیکھیے، امام ترمذی کی شمائل دیکھیے، ہر کتاب میں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ کانا اذا تبسم، ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب کھل کے مسکراتے، یتلال الجدر من ضوء کان یخرج من بین اسنانہ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دونوں اوپر والے دندان اقدس سے نور کی ایسی شعائیں نکلتی کہ دور و نزدیک کی دیواریں دن کے وقت بھی جگمگاہٹ کے عالم میں آتی۔ اب سورج چمک رہا ہے مکمل طور پر اور سامنے دیواریں بھی، کوئی ماربل تو اس وقت تھا نہیں، مدینہ طیبہ تو انتہائی سادہ بستی مبارک تھی، ٹھیک ہے جی، پتھر ہے اور وہ بھی بڑے کثیف قسم کے، ان کی دیواریں بنی ہوئی ہیں، گارا ان پر لگا ہوا ہے، کچی مٹی کی دیواریں ہیں، جھوپڑیاں ہیں، ہاں جی، سرکنڈے اور ان چیزوں سے ترتیب پا کر کھجور کے تنے اور ایسی چیزوں اور شاخوں سے وہ عمارتیں بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن دوپہر کا وقت ہوگا اور محبوب علیہ السلام مسکراتے اور دندان اقدس کی ضوء اور چمک سے سامنے دور و نزدیک کی دیواریں جگمگانے لگ جاتی، جھلمل کا عالم ان پر جاری ہو جاتا اور طاری ہو جاتا۔ تو یہ سامنے کی دیواریں محبوب علیہ السلام کے دندان اقدس سے نکلنے والی نور کی شعاؤں کے ذریعے جگمگاتی ہوئی صحابہ کرام کو تب بھی دکھائی دے سکتی ہیں جب سورج کی روشنی پر مصطفیٰ علیہ السلام کے دندان اقدس کا نور غالب آ جائے گا۔ لہذا حضرات صحابہ کرام، یہ تو ہے نا قریب کا مشاہدہ۔ آپ جتنی بھی ہماری سیرت طیبہ کی مستند معتبر کتابیں، امام محمد بن سعد کاتب باقی 230 ہجری میں ان کا وصال ہے، آج سے ٹھیک 12 سال پہلے آپ طبقات کے اندر، اسی طرح عالم اسلام کی جو سب سے بڑی سیرت طیبہ کی کتاب ہے، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت کے شاگرد امام المحدثین امام محمد بن یوسف صالحی دمشقی جو 942 ہجری میں آج سے ٹھیک 500 سال پہلے دمشق کے اندر وصال فرما رہے ہیں، انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ عالم اسلام کی آج تک کی سب سے بڑی مستند اور تحقیقی ترین عربی زبان میں سیرت طیبہ کی کتاب انہوں نے جمع فرمائی۔
سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد علیہ السلام، اس کی پہلی جلد میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے ہر دور کی کتابوں میں پوری صحت کے ساتھ موجود ہے کہ حضور سیدنا انس رضی اللہ عنہ محبوب علیہ السلام کے خادم خاص، آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کی جدائی جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی تھی، تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ سے دوری، فراق، یہ چیز ناقابل برداشت تھی۔ لیکن ایسا موقع آ جاتا کہ بعض اوقات میرے کریم آقا علیہ السلام بڑے صحابہ کرام کے ساتھ کسی کام کے حوالے سے میری ڈیوٹی لگا دیتے، پیارے انس یہ کام آپ ابھی چونکہ بچپن کے عالم میں ہے آپ یہ کر سکیں گے، لہٰذا ان آپ کے بزرگ ساتھیوں کو آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی، ان کے ساتھ آپ تشریف لے جائیں گے۔ اس وقت آج والی سفری سہولتیں نہیں تھیں، فرمایا یہ بڑا ہی مشکل کام ہوتا تھا کہ ایک دن محبوب علیہ السلام سے دور چلے جانا 2 دن کے فاصلے پر، فرمایا رات باہر گزارنا پڑتی اس کام کے حوالے سے، محبوب علیہ السلام کا حکم ہر چیز پر فوقیت رکھتا ہے، سب کچھ قربان محبوب علیہ السلام کے حکم مبارک پر، لہٰذا میں محبوب کے حکم پر چلا جاتا، لیکن دل کے اوپر ایسی کثرت ہوتی، دل تڑپتا روتا ہجر اور فراق کے عالم میں، لیکن محبوب کا حکم ہے، میں وہاں جاتا، رات گزارتا، 2 راتیں بعض اوقات باہر سفر میں لگ جاتی، فرمایا جب وہ کام مکمل ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف چلنے کا موقع آتا تو مجھ سے پہلے دل جو ہے مدینہ طیبہ میں پہنچنے کی کوشش کرتا، ہاں جی، اور فرمایا عجیب ہماری کیفیات ہوتی، مغلوب اور حالی کا عالم ہوتا، بڑی تیزی سے مدینہ طیبہ کی طرف چلے ہوئے کہ جلد از جلد محبوب کریم علیہ السلام کا دیدار ہو، لیکن ساتھ ہی دل میں خوف پیدا ہو جاتا کہ این ممکن ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام ہمارے پہنچنے سے پہلے ہماری عدم موجودگی میں کوئی ایسی ایمرجنسی بن گئی ہو، کوئی ضروری سفر آ گیا ہو، ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ محبوب علیہ السلام مدینہ طیبہ میں نہ ہو، کہیں آگے سفر پر تشریف لے گئے ہو۔ فرمایا ہماری ساری توجہات واپسی پر اسی نقطے پر مرکوز ہوتی، ابھی کئی میل مدینہ طیبہ کی مبارک بستی دور ہوتی، اور اونچی اونچی جگہوں پر، ٹیلوں پر چڑھ چڑھ کے، پہاڑیوں پہ چڑھ چڑھ کے، فرمایا میں دیکھتا بے چین اور مضطرب ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف، کیوں دیکھتا؟ یہ جاننے کے لیے کہ میرے محبوب مدینہ میں ہے یا کہیں تشریف تو نہیں ہے، دیدار فوراً ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، ہاں جی۔ تو اب ٹیلے پر چڑھ کر محبوب علیہ السلام جو بھی 2 میل کا فاصلہ ہے، 3-4 میل کا فاصلہ ہے، کیسے ان کو پتہ چل جاتا کہ محبوب علیہ السلام مدینہ طیبہ میں ہے یا نہیں؟ آپ فرماتے ہیں بالکل ہمیں کئی میلوں باہر سے پتہ چل جاتا تھا کہ میرے محبوب علیہ السلام مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہے یا نہیں۔ فرمایا ہم جب اونچی جگہوں پر چڑھتے دیکھتے مدینہ طیبہ کی طرف، اگر محبوب علیہ السلام مدینہ طیبہ میں ہوتے تو آپ کی موجودگی کی وجہ سے مدینہ طیبہ کی پوری فضا باقی علاقے کے مقابلے میں وہاں نور جلوہ گر ہوا کرتا، ایسے مدینہ طیبہ کے در و دیوار اور پوری فضا کے اوپر محبوب کی موجودگی کے انوار ہمیں دور سے بالکل واضح طور پر محسوس ہو جاتا، ہم خوش ہو جاتے، راحت ہو جاتی، جاتے ہی کریم آقا کا دیدار میسر ہوگا، اور اگر خدا نہ خواستہ فرمایا وہ انوار نظر نہ آتے تو پھر ہمارے دل ٹوٹ جاتے، دل بجھ جاتے، طبیعت مرجھا جاتی کہ محبوب کا واپسی تک انتظار کرنا ہوگا۔ برن میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہ حسین و جمیل ہستی، وہ صاحب انوار ہستی کہ محبوب جہاں جلوہ گر ہوتے وہاں نور ہی نور ہوتا، اطمینان ہی اطمینان ہوتا۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم جیسے حسن و جمال مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ پاک نے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات میں اپنے امر سے، آپ محبوب اکبر ہیں اللہ پاک کے، خلیفہ اعظم اور نائب مطلق کائنات میں، سب انبیاء اور رسل کے بھی امام و مقتدا آپ ہیں، ان کے پیشوا آپ ہیں۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات میں اللہ پاک نے وہ بے مثل و بے مثال خوشبو مبارک پیدا فرمائی ہوئی ہے جو جنت کی بھی کسی چیز کے اندر نہیں ہے۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے مصافحہ کرنے والی ہستیاں سیدنا انس بن مالک، ان تمام صحابہ کرام کے ارشادات پوری صحت کے ساتھ کتب احادیث اور سیرت میں موجود ہیں کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بے شک آپ نے سفر فرمایا ہے ہمارے ساتھ، وضو فرمایا ہے، ہاتھ مبارک دھل گئے ہیں، اعضائے وضو دھل گئے ہیں، اس کے بعد کوئی خوشبو استعمال کرنے کا بھی موقع نہیں ہوا،
لیکن محبوب کریم علیہ السلام سے ہم ہاتھ ملاتے آپ جیسے نرم ہاتھ فرمایا کسی کے نہیں، ریشم میں اتنی ملائمت اور نرمی نہیں جتنی محبوب کے مقدس ہاتھوں میں تھی۔ اور فرمایا جب بھی ہم نے محبوب علیہ السلام سے مصافحہ کا شرف حاصل کیا ہمیں یوں لگا کہ جیسے محبوب علیہ السلام نے عطار کی صندوقچی میں سے ابھی اپنے مبارک ہاتھ باہر نکالے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے جس کی بس مہربانی جس کے ساتھ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مصافحہ فرما دیا، محبوب کریم علیہ السلام نے جس کے سر پر شفقت سے ہاتھ مبارک جلوہ گر فرما دیا، پیارے بچوں کے رخساروں کو آپ نے چمکار دیا پیار سے، بعد میں وہ بچے 90 سال کی عمر کو پہنچے، محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد 80 سال 75 سال بعد میں وہ زندہ رہے عالم دنیا میں۔ کتنی مرتبہ نہائے ہوں گے، انہوں نے وضو کیا ہوگا، اپنا چہرہ دھویا ہوگا، لیکن 90 سال 70 سال بعد تک بھی جو میرے محبوب نے ایک مرتبہ محبت اور خاص توجہ سے ہاتھ مبارک لگا دیا تھا، محبوب کے ہاتھ مبارک کی خوشبو 90 سال بعد تک بھی ان لوگوں کے رخساروں میں سے آیا کرتی۔ وہ جہاں موجود ہوا کرتے تھے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فیضان ہے، یہ محبوب کے اصاغر صحابہ کرام میں ہستی ہے، محبوب کے وصال اقدس کے وقت ان کا بچپن تھا، یہ محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اور محبوب علیہ السلام کا یقیناً ہاتھ مبارک ان کو لگا ہوا ہے کہ ایسی بے مثل و بے مثال خوشبو اب تک ان کے رخساروں میں موجود ہے، ان کے بالوں میں موجود ہے۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جیسے یہ چیزیں محبوب علیہ السلام کی پیاری ذات بابرکات کے اندر ہیں، محبوب کریم علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ کی نفاست کا عالم کیا ہے۔ مسلم شریف پہلی جلد کتاب الصلاۃ میں ہی حدیث صحیح ہے کہ میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا من اکل من هذه الشجرۃ اے من الثوم فلا یقرب بمسجدنا هذا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اس پودے میں سے، یعنی چاہے وہ پیاز ہے یا وہ لہسن ہے جس کو تھوم کہا جاتا ہے سرائیکی زبان میں، فرمایا جو ضرورت کے وقت ان کو کچا کھا لیں، یہ بھی سبزیاں ہیں، اللہ پاک نے ہم انسانوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں، ہمارے خون کو صاف رکھنا ٹھیک ہے جی ان سبزیوں کے باعث سے ہوتا ہے، اللہ پاک کی حکمت کار فرما ہے، بالکل ہمیں ان کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ ان کو کچا کھانے سے چونکہ ایک خاص قسم کی سمیل موجود ہوتی ہے جو بہت زیادہ بھی ناگوار نہیں ہوا کرتی، ٹھیک ہے جی، لیکن میں قربان جاؤں میرے آقا کریم علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ میں نفاست اتنی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے کہ جس کو ضرورت لاحق ہوئی اور اس نے کچا پیاز یا کچا لہسن کھایا ہوا ہے تو وہ مسواک کرے اگر نماز کا ٹائم ہو گیا۔ فرمایا اگر اس کے منہ کے اندر اس کی وہ بو اور سمیل موجود ہو، فرمایا ہماری مسجد کے اندر آنا تو کجا ہماری مسجد کے باہر سے قریب بھی نہ آئے۔ فرمایا اس سے ایذا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، ملائکہ کرام کو بھی ہمیں بھی۔ طبیعت مبارکہ میں نفاست اتنی ہے۔ یہ جمعہ کا غسل ہمارے لیے سنت کیوں قرار دیا گیا؟ جمعہ تو بالکل ابھی ہجرت کا اختتام بھی نہیں ہوا کہ جمعہ فرض ہو گیا تھا۔ محبوب کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ کی جانب مکہ مکرمہ 3 دن حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور میں جلوہ گری ہے، چوتھی رات وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ قباء شریف میں آپ جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔ 14 دن محبوب علیہ السلام نے قباء شریف میں قیام فرمایا، نماز جنازہ کی فرضیت، نماز جمعہ کا وجوب وہیں پر نازل ہوا ہے۔ سب سے پہلی مسجد اسلام کی مسجد قباء ہے جو جامع مسجد ہے، وہاں محبوب علیہ السلام نے سب سے پہلے جمعہ پڑھایا۔ اس کے بعد پیر والے دن صبح کو محبوب علیہ السلام قباء شریف سے اپنے غلاموں کے ساتھ چل کے سنیت الوداع کی گھاٹیوں کی جانب سے محبوب کریم علیہ السلام پھر آپ مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہوئے۔ اب جمعہ تو آ چکا ہے، مدینہ طیبہ میں داخل ہونے سے پہلے واجب ہو چکا ہے، لیکن اگر آپ احادیث کریمہ کے اندر اور سیرت طیبہ میں ملاحظہ فرمائیں گے تو جمعے کے غسل کا مسنون ہونا، سنت قرار دیا جانا شریعت میں، کہ جو غسل نہیں کرے گا جمعے کی نیت سے جمعے والے دن نماز جمعہ سے پہلے وہ تارک سنت قرار پائے گا۔ ابھی ذکر ہو رہا تھا ہمارے فاضل حضور سیدنا و مولانا و مرشدنا الشیخ محی الدین ابی محمد سیدنا عبد القادر جیلانی الغوث الاعظم محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی قدس سر العزیز کا اسم گرامی لے رہے تھے، سبحان اللہ۔
آپ اس چیز کی طرف اتنی توجہ فرماتے تھے کہ آپ کے زیر تربیت ایک ہستی جو جمعہ پڑھنے کے لیے تو جا رہے ہیں آپ کے ساتھ، لیکن ابھی انہوں نے غسل نہیں کیا ہوا تھا، آپ پر منکشف ہو گیا کہ یہ کسی باعث غسل نہیں کر سکے، دریا دجلہ کے کنارے چل رہے تھے، ان کو ادھر ہی آپ نے دریا میں ڈال کے باہر نکال دیا، اور غسل جو تھا چونکہ اس کے لیے نیت فرض نہیں ہوا کرتی ہے، اور وہ سنت غسل تھا، کوئی جنابت کا فرض غسل بھی نہیں تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل بندوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس غسل کو خصوصی طور پر اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے خصوصی طور پر حکم دیا، فرض واجب قرار نہیں دیا تاکہ امت مشقت میں مبتلا نہ ہو جائے، سنت اس کو رکھا۔ اس کا باعث کیا بنا؟ کتنے جمعے اس کے بغیر محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں غلام آتے رہے، جمعہ ہوتا رہا، لیکن ایک دن چونکہ شدید گرمی کا موسم تھا مدینہ طیبہ میں، اور جمعے سے پہلے تک کام کیا کرتے تھے محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے غلام۔ اسلام میں تو کام وغیرہ کی طرف بہت زیادہ توجہ کا حکم ہے، قرآن پاک میں سورۃ الجمعہ 28ویں پارے میں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جمعے والے دن جب نماز کے لیے تمہیں ندا دی جائے، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو دوڑ پڑا کرو، سعی کیا کرو فوری طور پر اللہ کے ذکر یعنی نماز کی طرف، نماز جمعہ کی طرف، ٹھیک ہے جی، وذروا البیع، اور بے خرید و فروخت کو چھوڑ دیا کرو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہ آیت بینہ نازل ہو رہی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین محبوب کی اجازت سے بیع شراء، خرید و فروخت، تجارت میں مشغول ہوتے ہیں، اور جیسے ہی جمعہ کی اذان ہوتی سارا کچھ روک دیا جاتا اور فوراً مسجد شریف میں جمعہ کی نیت سے حاضر ہو جاتے، تو وہ کام کاج سے سیدھے ہی چکے جمعہ کی طرف آ جاتے تھے۔ لہٰذا گرمی تھی بہت زیادہ، حبس تھی ماحول کے اندر، مسجد شریف محبوب کے غلاموں سے فل ہے، تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ اتنی نفیس ہے کہ چونکہ کئی حضرات کام کاج سے آ گئے، پسینہ آیا ہے، جس کی وجہ سے ماحول ذرا گرانی والا بن گیا، تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہ چیز گوارا نہیں، آپ نے فرمایا آج کے بعد جمعے کے لیے غسل کا میں اللہ کا محبوب تمہیں حکم ارشاد فرما رہا ہوں، اور محبوب نے حکم دیا، اور اللہ پاک نے اس کے اندر انوار، فیوز و برکات، نعمتیں اور انوار ہی انوار قبولیت کے اس غسل کے اندر جلوہ گر فرما دیا اور موجود فرما دیا۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث صحیح موجود ہے، محبوب کریم علیہ السلام جہنم کے ایک طبقے کا ذکر فرما رہے ہیں جن میں جہنمیوں کے خون پیپ ایسی چیزوں کا ذکر آیا، محبوب کریم علیہ السلام نے جو وہاں کی ایک سمیل اور بو کا ذکر کیا، طبیعت مبارکہ اتنی نفیس ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنا رومال مبارک اپنے ناک مقدس کے اوپر رکھ لیا۔ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات سے بڑھ کر اللہ پاک نے کوئی زیادہ نفیس ہستی پیدا نہیں فرمائی ہے، جہاں حسین و جمیل ہے، نفیس ذات بابرکات ہے۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہ ذات بابرکات ہیں جنہوں نے پوری کائنات خلق کے اندر سب سے پہلے انسانی شرف کو اجاگر کیا، تو اس ذات بابرکات نے محبوب کریم علیہ السلام کی توہین کا درس دینے سے پہلے کم از کم اس ذات بابرکات کی طرف توجہ تو کریں کہ وہ ذات بابرکات جو اپنی ذات کی حد تک کائنات خلق میں سب سے زیادہ حسین و جمیل، سب سے زیادہ نفیس ذات بابرکات ہیں، انہوں نے انسانیت کو کیا درس عطا فرمایا، تعلیمات میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے دین متین اور آپ کی پیاری تعلیمات میں۔ کیا کوئی انسان حسن و جمال کی وجہ سے افضل و اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان مال و دولت جس کے پاس زیادہ ہو وہ زیادہ افضل و اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ جیسے قادیانیوں، مرزائیوں، احمدیوں کا اصول ہے کہ چاہے وہ بندہ کچھ بھی کرتا ہو، حلال حرام کسی چیز کی تمیز نہ ہو، لیکن قادیانیت کا اصول ہے جتنا وہ ان کے مرکز میں فنڈ زیادہ جمع کروائے گا اس کے اتنے ہی درجات بلند ہوں گے، اس کو اتنا ہی بڑا معاملہ پر مقام روحانی طور پر ملے گا۔ کیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعلیم یہی ہے کہ جو حسین و جمیل سب سے زیادہ وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے، جس کے پاس مال و دولت اور روپیہ اختیار سب سے زیادہ وہ سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے اعلیٰ خاندان کا فرد ہو علاقے میں وہ سب سے اعلیٰ ہے؟ نہیں میرے دوستو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر نازل ہونے والے قرآن مجید فرقان حمید 26ویں پارے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ پاک کے ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا
انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یا ایھا الناس، اے تمام کے تمام انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تم تمام کے تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت آدم و حوا علیہ السلام میں سے پیدا فرمایا۔ تم سب انسانوں کی بنیاد ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی ذات بابرکات، حضرت حوا علیہ السلام کی ذات بابرکات، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور بے شک ہم نے تمہارے قبیلے، تمہارے خاندان، تمہاری برادریاں بنائی، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تمہاری آپس میں جان پہچان ہو سکے، ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ آگے فرمایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں بے شک وہ شخص زیادہ عزت والا نہیں جو فلاں خاندان، فلاں قبیلے، فلاں قوم اور برادری سے تعلق رکھتا ہو، نہیں، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ اعمال صالحہ کو، اچھے اخلاق کو، اچھے اعمال کو، تقوی اور طہارت کو، ظاہر و باطن کے پاک اور صاف ہونے کو قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الحجرات کی آیت 13 میں سب سے زیادہ عزت والا، معزز اور سب سے افضل ہونے کی دلیل قرار دیا۔ برادری کو نہیں افضلیت کی دلیل ٹھہرایا اسلام کے اندر، برادری ازم کا کوئی تصور نہیں، اس کو عصبیت جاہلیت قرار دیا گیا۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں انصار و مہاجرین آپس میں کوئی ایسی بات ہو گئی، کسی بھی نقطے پر گفتگو کے اندر اختلاف ہو گیا۔ اختلاف ہونا یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اللہ پاک نے ہر بندے کی طبیعت، اس کا ذہن، اس کا علم، درجات مقرر کیے ہیں۔ ہر ایک کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہوتی، ذہنی درجہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اور اتنے میں ایک غلام نے وہ جس قبیلے کی طرف منسوب تھے ان کا نام لے کر جو بلایا، میرے پیارے مصطفیٰ علیہ وسلم نے پہلے مداخلت نہیں فرمائی، فرمایا بحث مباحثہ جاری رہے، ایک دوسرے کا لحاظ حفظ مراتب کرتے ہوئے دلیلیں دیں، بات کریں۔ لیکن جب برادری کا نام لے کر بلایا گیا کہ جناب یہ لوگ ہم پر غالب آ رہے ہیں، ہمارا فلاں برادری سے تعلق ہے، ہمارے خاندان کے بندے اٹھ کھڑے ہو، مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا صلیۃ جاہلیت، فرمایا میں اللہ کا محبوب انہی جاہلیت کی باتوں کو تو ختم کرنے کے لیے تمہارے درمیان تشریف لایا ہوں۔ فرمایا دلیل پر بات ہو گئی، جس کی دلیل اعلی قابل قبول وہی ہوگا کسی خاندان کے بلے۔ فرمایا آئندہ کوئی برادری کا نام لے کر کہ میں ارائیوں لہذا میری مدد کی جائے، میں جناب آمان ہوں میری مدد کی جائے، میں جناب فلاں قوم کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں لہذا جتنے میرے ہم قوم میں آ جائیں۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی تشریف آوری کے بعد یہ قبائلی خاندانی اصلیت اور برادری ازم کہ یہ میری برادری کا بندہ ہے، چاہے ناحق بھی ہو میں نے پھر بھی اس کی مدد کرنی ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس سے بڑی جہالت کی کوئی اور بات نہیں ہے، اس کو جاہلیت قرار دیا گیا۔ حق کو دیکھ لیں، حق کس طرف ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے سختی کے ساتھ اس چیز کی نفی فرما دی۔ جس ہستی کی تعلیمات برادری ازم کو فروغ نہ دیتی ہو، جو ہستی انسانوں کے اندر تقوی اور طہارت کو سب سے اعلیٰ معیار انسانیت قرار دیتی ہو، اس ہستی کی توہین اور گستاخیاں قرآن مجید فرقان حمید نے ہر تعصب سے بالا تر رہنے کی تعلیم عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ پاک کا ارشاد گرامی موجود ہے، فرمایا کبھی بھی ایسا نہ ہو لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی ولو کان ذا قربى۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، ایمان والو کبھی بھی کسی قوم کی مخالفت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ عدل و انصاف نہ کرو۔ فرمایا ایسا ہو سکتا ہے تم میں سے کسی بندے کو کسی بھی معاملے کا فیصل جج مقرر کر دیا جائے اور جو دو فریق اس کے پاس معاملہ اپنا لے کر آئیں، ایک فریق کے ساتھ اس جج کی پہلے سے مخالفت چل رہی ہو، تو اب یہ اگر سمجھے کہ چونکہ یہ تو میرا پہلے ہی مخالف ہے، میرا دشمن ہے، آج میرے قابو آ گیا، اس کا اتنا بڑا اہم معاملہ میرے پاس آ گیا فیصلے کے لیے، لہذا میں پچھلی دشمنی کا سارا بدلہ لے لوں اور اس کے خلاف فیصلہ جاری کر کے
جناب اس کو اتنا بڑا نقصان پہنچا دوں، قرآن پاک نے فرمایا کسی اور کے علم میں نہ ہو، میں رب کریم تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ جب بھی تمہیں فیصلہ کرنے کا منصب دیا جائے اور ایک فریق غیر جانبدار ہو یا تمہارے موافق ہو، دوسرا تمہارا جان کا دشمن ہو، تمہارے دین کا دشمن ہو، لیکن اگر اس مخالف، اس جان دین کے دشمن کے پاس بھی دلیل ہے اور حق پر وہ بھی ہے اس معاملے کے اندر، تو قرآن پاک فرماتے لا یجرمنکم شنآن قوم، کسی بھی قوم کی مخالفت اور دشمنی تمہیں اس بات کے اوپر نہ برانگیختہ کرے، نہ ابھارے، اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہ کرو، اعدلوا فرمایا تمہارے دشمن اور مخالف کا معاملہ بھی آ جائے، تم نے ہر صورت میں عدل و انصاف ہی کرنا ہوگا۔ وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تقوی ہی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا ذریعہ ہے۔ مسلم شریف کتاب العلم میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے صحیح ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے فرمایا من بطا بہی عملہ لم یسرع بہی نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب کبھی بھی اس کو اللہ کی بارگاہ میں آگے لے کر نہیں جائے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ نہیں ہے کہ یہ فلاں خاندان کا بندہ ہے لہذا میری بارگاہ میں یہ سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جائے، میری بارگاہ میں مقبولیت کے مقام پر آ جائے، نہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اپنے اعمال کی طرف توجہ رکھو، اپنے ظاہر کو ٹھیک کرو، اپنے باطن کو ٹھیک کرو۔ اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں قبولیت اس کی ہے جس کے عقائد و نظریات درست ہیں، جس کی سوچ اچھی ہے، جس کے اعمال صالحہ ہیں۔ من بطا بہی عملہ، جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ گیا، لم یسرع بہی نسبہ، اس کا نسب اور خاندان کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کو آگے لے کر نہیں جائے گا۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر نازل ہونے والے قرآن میں یہی تعلیم ہے، اعدلوا هو اقرب للتقویٰ۔ جب اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں قبولیت کا معیار، عزت کا معیار، فضیلت کا معیار ہے ہی تقویٰ، تو قرآن پاک نے فرمایا ہوا اقرب للتقویٰ، عدل وہ چیز ہے جو تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب کرنے والی چیز ہے۔ ایک انسان بالکل اس کا چہرہ مورا، اس کا لباس، اٹھنا بیٹھنا، سارے معاملات اسلام کے مطابق ہیں، نماز پنجگانہ کا پابند ہے، تہجد گزاری ہے، ہر سال نفلی حج کر کے آتا ہے، حج فرض ادا کرنے کے بعد بڑے عمرے کرتا ہے، بڑے کار ہائے نمایاں خیر کے حوالے سے سر انجام دیتا ہے، لیکن جب بھی کوئی معاملہ اس طرح کا آ جائے اور عدل سے کام نہ لے، قرآن پاک فرماتے ہیں کبھی بھی تقوی اس کے اندر نہیں آ سکتا، کیونکہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب کرنے والی چیز وہ تو عدل و انصاف ہے۔ فرمایا لو کانا ذا قربا، تمہارے رشتہ داروں کا معاملہ بھی آ جائے، تم نے رشتہ داری کو نہیں دیکھنا بلکہ تم نے عدل پر ہی چلنا ہے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات جب ایک طرف کلمہ پڑھنے والا ہے لیکن اندر سے منافق تھا، یہودی تھا، اسلام کے خلاف سازش کرتے ہوئے اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا تھا، اور دوسرا بالکل واضح یہودی تھا، اور زمینوں کو پانی جب بھی رودے کو بھی آتی، بارشیں زیادہ ہوتی، تیزی سے پہاڑوں کی طرف سے پانی آتا، ان کا آپس میں تنازع پیدا ہو جاتا، پہلے کس کی زمین سیراب ہو، لڑائی جھگڑے ہو جاتے، جب محبوب کی جلوہ گری ہو گئی، آپ کا نظام حکومت قائم ہو گیا، پھر ان کی لڑائی ہو گئی، لوگوں نے ان کو پکڑا اور محبوب کی بارگاہ میں لے آئے، اب ہم ان کو نہیں لڑنے دیں گے۔ محبوب علیہ السلام حاکم وقت جلوہ گر ہیں، آپ فیصلہ سنائیں گے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے دونوں کے بیانات لیے، جا کر موقع محل کو ملاحظہ فرمایا۔ اب ایک طرف کلمہ پڑھنے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، اسلام کا دعویٰ کرنے والا ہے، اور دوسری طرف یہودی ہے کہ آپ مصطفیٰ علیہ السلام نے کلمہ گو کے حق میں فیصلہ سنایا کہ پہلے اس کی زمینیں سیراب ہو اور جو پانی بچے وہ پھر باقی والا پڑوسی اور ہمسایہ استعمال کرے، نہیں۔ محبوب علیہ السلام نے جب بیانات ملاحظہ فرمائے، محبوب علیہ السلام نے تحقیق فرمائی، وہاں جا کر معاملات دیکھے، فرمایا بے شک یہ یہودی ہے، یہود ہم سے بڑا تعصب اور بغض اور حسد رکھتے ہیں، جگہ جگہ ہماری مخالفت کرتے ہیں، لیکن زمینی حقائق کے مطابق رائلٹی پر بالکل چونکہ حق کس کا بنتا ہے پہلے پانی لگنا، محبوب نے اس نمازی کلمہ گو کے حق میں فیصلہ نہیں صادر فرمایا، مصطفیٰ علیہ السلام نے غیر مسلم اپنے دشمن یہودی کے حق میں فیصلہ کہ یہ اس کا حق ہے، یہی پہلے زمینوں کو سیراب کیا کرے گا۔ اور پھر وہ منافق جو تھا مطمئن نہیں ہوا مصطفیٰ علیہ السلام کے فیصلے پر، بعض روایات میں حضرت صدیق اکبر کے پاس گیا، آپ نے فرمایا میں تمہارا جج نہیں بن سکتا، کیا میں مصطفیٰ علیہ السلام کے فیصلے کے بعد بھی اس کو سماعت کے لیے قبول کر لوں؟ خارج کر دیا آپ نے یہ معاملے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر جا پہنچے، حضرت عمر نے پوری بات سننے کے بعد فرمایا مکانکم، اپنے ساتھیوں سمیت ذرا ادھر ہی میرے گھر کے دروازے پر بیٹھو۔
وہ بیٹھ گئے آپ کے ڈیرے پر، اب اندر گئے، میان میں سے تلوار نکالی اور آتے ہوئے فرمایا کہ ملم یلتا بے قضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعمر یقضی فیہ بہا قضا، فرمایا جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی قضا اور میرے محبوب کے فیصلے پر راضی نہ ہو، عمر کے پاس فیصلہ لے کر آئے، پھر عمر تو اس میں اس طرح کا فیصلہ جاری کرے گا، یہ فرما کر اس کلمہ پڑھنے والے منافق کی گردن اڑا دی۔ میں محبوب کا فیصلہ آ چکا اور پھر تم دوسرے دروازوں پر لے کر جاتے ہو اس معاملے کو۔ ہر طرف شور مچ گیا، حضرت عمر نے تو جناب ایک کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا۔ اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید میں، کیونکہ حضور سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ وہ ذات بابرکات ہے، شیطان کا تو ان پر کوئی اثر ہو نہیں سکتا۔ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 520 کتاب المناقب میں حدیث سے صحیح ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ما سرقت یا عمر فجن الا اتخذ الشیطان فجن غیر فجے کا، فرمایا میرا پیارا عمر آ رہا ہو اور سامنے خاص شیطان ابلیس آ جائے، ابلیس کی جرت نہیں ہے کہ میرے پیارے عمر کے سامنے ٹھہر سکے اور اس کے آگے آ سکے۔ الا اتخذ الشیطان فجن غیر فجے کا، شیطان اس راستے کو تبدیل کرنے پر مجبور ہو جائے گا، شیطان میرے عمر کا سامنا نہیں کر سکتا۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام تو براء البراء ہے، ہاں جی، قرآن پاک میں واضح طور پر موجود ہے۔ جب اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے تو اتنے لاکھوں سال سے میری اطاعت بھی کر رہا تھا ابلیس، اور تیرا نام بھی پہلے عزازیل تھا، بڑے عزت والا بندہ اللہ کی بارگاہ میں، عبرانی زبان کے اندر لاکھوں سال تو نے عبادت بھی کی، اطاعت اور فرما برداری کی، لیکن مجھے اللہ کا قانون ہے یہ اطاعتیں، یہ عبادتیں، یہ مجاہدیں، یہ سارا کچھ میں اللہ پاک قبول اس وقت فرمایا کرتا ہوں جب میرے پیاروں کی تعظیم اور ادب موجود ہو دل کے اندر۔ اور تجھے حکم ہوا کہ میرے پیارے آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کر، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دے دیا تھا کہ میرے پیارے آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کر، ما منعک، پھر کون سی چیز رکاوٹ بنی ہے؟ اس امرتوں کا، جب میں نے تجھے بھی فرشتوں کے ساتھ ساتھ تجھ جن شیطان کو بھی میں نے حکم دیا تھا، اس امرتوں کا قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اور تو نے سجدہ تعظیمی نہیں کیا اور الٹا آگے فلسفے اور دلیلیں بیان کرتا ہے، انا خیر منہ، اللہ پاک نے فرمایا فخرج، نکل جا میری بارگاہ سے۔ شیطان نے اللہ کا انکار نہیں کیا، اس کی ذات و صفات کا انکار نہیں کیا، اللہ کے آگے سجدہ کرنا اور جھکنے سے وہ نہیں رک رہا، وہ تو تیار ہے، پہلے بھی لاکھوں سالوں سے کر رہا ہے، اس میں ساری اطاعتیں موجود ہیں، عبادتیں موجود ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی چپا آسمان زمین فضا کا ایسا نہیں جہاں اس نے سجدے نہ کی ہو، اللہ کی عبادت نہ کی ہو، اس سے پہلے ہر حکم بجا لایا۔ لیکن جب اللہ نے اپنے پیارے کی تعظیم کا حکم دیا، وہ تعظیم سے انکاری ہو گیا، اللہ پاک نے فرمایا فخرج، لاکھوں سالوں کی عبادت ضائع ہو گئی، تو قبولیت کے درجے پر نہیں آ سکتا، کیونکہ تیرے دل کے اندر میرے پیارے کی تعظیم نہیں ہے۔ نکل جا میری بارگاہ سے، انک رجیم، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہے۔ رجیم یہاں بے معنی مرجوم ہے، فعیل بے معنی مفعول، جیسے اسیم بے معنی معصوم، شہیر بے معنی مشہور، اسی طرح رجیم بے معنی مرجوم، جس پر رجم کر دیا گیا ہو، دھتکار دیا گیا ہو، جس کو نکال دیا گیا ہو اپنی بارگاہ سے رجم کر کے، پتھر مار مار کے۔ اور چونکہ فعیل میں فعل کی نسبت فاعل کی جانب ثبوتی ہوتی ہے، حدوثی نہیں ہوتی، ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، فرمایا کبھی بھی تو میری بارگاہ میں قبولیت کے درجے پر نہیں آ سکتا۔ اللہ کے ایک پیارے کی تعظیم کا منکر ہوا، اور جو اللہ کے سارے پیاروں کی تعظیم کے منکر ہو جائیں، توحیدیں بڑی بیان کریں، محنتیں دین کے لیے بڑی کریں، مساجد بڑے بنائیں، مدارس بڑے بنائیں، تفسیریں بڑی چل رہی ہوں، درس قرآن، درس سیرت، درس سنت، درس حدیث، جگہ جگہ مارے مارے پھر رہے ہوں، ان کے لیے بہت بڑا درس ہے۔ تمہاری باتیں کیا 60 سال کی حیثیت رکھتے، وہاں تو لاکھوں سالوں کی باتیں۔ تم نے کبھی فضا میں کھڑے ہو کر، تو وہ جن تھا، بشری کثافت تو اس میں تھی نہیں کہ اس کو کسی آسرے کی ضرورت ہو، وہ تو فضا میں بھی کھڑا ہو، جن کھڑا ہو جاتا ہے فضا میں، کیونکہ اس کا جسم ناری ہے، اندر اس کے روح ہے، روح کا تعلق عالم امر سے ہے، جسم اس کا بشری ہے نہیں کہ وہ مٹی کی وجہ سے، کثافت کی وجہ سے نیچے کی طرف آئے۔ وہ تو جن تو جناب آپ کے سامنے یہاں کھڑا ہو جائے گا، جہاں اس کو کھڑا کریں، 1 صدی تک کھڑا کرے، اگر اللہ نے اس کو لمبی عمر دی ہے، جن کھڑا رہے گا فضا میں، وہ پانی کے اوپر ٹھہر جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں بشری کثافتیں نہیں ہیں،
اگر ہم بھی اسی طرح کریں کہ عقیدہ اپنا با ادب صحیح العقیدہ ہو کر، جو عقیدہ حضور سیدنا غوث العالمین بہاؤالدین زکریا ملتانی قدس سرہ العزیز کا، جو عقیدہ میرے حضور پیر پٹھان سیدنا شاہ سلیمان توسوی کریم کا، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور قبلہ عالم سیدنا خواجہ خواجگان فخر الاولیاء خواجہ نور محمد مہاروی چشتی نظام رضی اللہ عنہ عقیدہ بالکل ادب والا اپنائیں، اور اس کے بعد آئیں ذرا رزق حلال کی طرف، حرام کا جہاں شائبہ بھی اس سے بچ جائے، اللہ کے ذکر عبادت میں، اور آپ جناب اللہ کی عبادت سمجھ کر اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمائیں، اپنی زمینوں پر کام کریں سارا کچھ، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے رابطہ مضبوط کریں، محبوب سے رابطہ مضبوط کریں، اور مجاہدہ اور ریاضت میں سے اپنے آپ کو گزارتے ہوئے آپ اپنی بشریت کو مغلوب کر لیں اور روح کے تقاضوں کو غالب کر لیں۔ جیسے ہی بشریت مغلوب ہوگی آپ پانی پر بھی کھڑے ہو سکیں گے، فضا میں بھی آپ ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز چل سکیں گے۔ یہ حضرت کلندر سیدنا سید عثمان بربندی رضی اللہ عنہ، جن کو سخی شہباز کلندر کہا جاتا ہے، حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء دہلوی رضی اللہ عنہ، اور ادھر جناب سندھ میں آپ کا ایک ہی دور مبارک اور ملاقات بھی تھی، آپس میں خط و کتابت بھی جاری رہتی تھی۔ حضرت کلندر صاحب نے فرمایا تھا کہ میانے ماؤ پیرے شما، ہاں جی، تو بازی است، تو آپ نے پھر جواب ارشاد فرمایا کہ بازی نیست ولیکن عشق بازی است۔ تو بہرحال ان کے جو حضرت بودلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ اور مرید ہیں، ان کا معاملہ یہی تھا، جب بھی پیر و مرشد کا اشارہ ہی پاتے تھے تو وہ پیدل نہیں چلتے تھے کہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری میں تاخیر نہ ہو جائے، وہ اڑ کر فوراً پہنچ جایا کرتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ بشریت مبارکہ مغلوب ہے، روح کے تقاضے غالب، تو جو چیز مغلوب ہو جائے اس کے احکام جاری نہیں ہوتے۔ دو عناصر جب اکٹھے ہو تو جو عنصر غالب ہوگا احکام اسی کے جاری ہو جائیں گے۔ جب روح کے تقاضے غالب ہو گئے، بشریت مغلوب ہو گئی، تو بھوک بھی ختم، پیاس بھی ختم، پھر آپ کے لیے کھڑے ہونے کے لیے یہ آسرے کے نیچے مادی چیزوں سٹینڈ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر آپ فضا میں چل رہے ہوتے ہیں، اڑ رہے ہوتے ہیں، پانی پر آپ ٹھہر کر ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ کتنے بزرگوں کے بارے میں دریا کے کنارے رہا کرتے تھے تاکہ لوگ دیکھ نہ سکے، کوئی پہنچ نہ سکے، پانی پر چلتے جاتے، اور این سینٹر میں نیچے پانی چل رہے، اوپر مصلی بچھایا، اور ساری رات لوگوں کی نظروں سے ہٹ کر اندھیری رات میں پانی کے اوپر عبادت کی، اپنے رب تعالیٰ کو راضی کیا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ یہ کیسے کرتے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ بالکل ممکن کیا فی الواقع ایسا ہے، حقیقتاً ایسا ہے۔ بشریت مغلوب ہو گئی، یا بشریت اور کثافت کے احکام اڑ گئے، احکام سارے روح والے لگ گئے، تو روح کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہ کانا من الجن ہے، قرآن پاک فرما رہے شیطان ابلیس جنوں کے قبیلے سے ہے، اور اس کا جسم جسم ناری ہے، آگ کے شعلے کی لپٹ سے پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آگ کے جوہر سے پیدا ہوا ہے۔ جیسے آپ گنے کا رس نکال لیتے ہیں، ارک گلاب نکال لیتے ہیں، ارک سونف نکال لیتے ہیں، تو اس کا اصل جوہر آپ اس میں سے نکال لیتے ہیں، بالکل جو آگ کا جوہر ہے اس سے جنوں کا جسم اللہ پاک نے خلق فرمایا۔ اس لیے وہ یہ سارے معاملات اتنی تیزی سے سر انجام اور مہیّل عقول معاملات کو کر لیتے ہیں۔ اب اس نے نہ فضا کا کوئی مقام رکھا، ایک چپا بھی خالی نہیں ہے، پہلے آسمان سے لے کر زمین تک، کیونکہ پہلے آسمان کے نیچے تک اس کی رسائی تھی، اور آدم علیہ السلام حضرت حوا کے پاس بھی جو اس نے وسوسہ اندازی کی، وہ بھی کوئی آسمانوں سے اوپر نہیں کیا، وہ پہلے آسمان سے نیچے جنت سماوی ہے جس میں آدم و حوا علیہ السلام جلوہ گر تھے، اور وہیں سے زمین پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ وہ اصل جنت جو ہے اس میں قیامت کے فیصلے کے بعد سارے لوگ جائیں گے۔ تو بہرحال اور نظر یہی آتا ہے کہ قرآن پاک میں رفعناہ مکانا علیہ، حضرت الیاس اور حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام بھی جو بلند مقام میں اللہ نے ان کو بلند فرمایا، تو عین ممکن ہے، یہ کوئی تحقیق نہیں ہے میری، لیکن عین ممکن ہے کہ جنت سماوی میں جلوہ گر ہوں۔ بہرحال میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ کچھ 9 لاکھ سال کا عرصہ ہے کتابوں کے اندر کہ شیطان نے نہ کوئی سمندر چھوڑا، نہ بر اور خشکی کا مقام، نہ فضا کا مقام، زمین و آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، اور اس کی عمر ہے لاکھوں، اور ابھی تک وہ زندہ ہے قیامت تک، اور اس نے کبھی وہ باقی ہے، یعنی کیا مطلب جہنم میں بھی اسی طرح داخل ہو جائے گا ہمیشہ تک کے لیے، اس پر تو ایک لمحے کے لیے بھی اس کے اوپر موت کا شاید ورود نہ ہو ابلیس کے اوپر۔ بہرحال گزاری یہ ہے
کہ اس نے اتنی عبادت کی لاکھوں سال، لیکن رب کریم نے فرمایا فخرج، کیونکہ ہمارا قانون ہے یہ ساری محنتیں عبادتیں قبول اسی کی ہوتی ہیں کہ اطاعت اور عبادت کے ساتھ ساتھ جس میں میرے پیاروں کے ادب اور تعظیم کا مادہ بھی ہو۔ جبریل علیہ السلام نے تو فوراً سجدہ تعظیم ہی کر لیا، سارے ملائکہ نے کر لیا۔ اللہ پاک نے فرمایا نکل جا۔ اس نے کہا رب کریم مجھے اپنی بارگاہ سے نکالنے سے پہلے میں تجھ سے مہلت کا طلبگار ہوں، مجھے مہلت عطا فرما دے۔ فرمائی انک من المنظرین، ٹھیک ہے تجھے مہلت دی گئی، ہم تجھے قیامت تک ماریں گے نہیں، اور جو تیرے اندر پاورز ہیں وہ بھی سلب نہیں کریں گے، وہ ساری پاورز اسی طرح تیرے پاس موجود رہیں گی جو عبادت ریاضت ان چیزوں کی وجہ سے تیرے اندر اور اپنی فطرت اور خلقت کے حوالے سے، چونکہ تو جن ہے تیرے اندر جو طبعی صلاحیتیں وہ بھی ہم ختم نہیں کریں گے، اور جو اتنی عبادت ریاضت کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی وہ بھی اسی طرح رہے گی۔ جا اللہ کا ملل، تجھے مہلت دے دی گئی۔ اس نے کہا اللہ پاک تو اپنے ارشادات کی خلاف ورزی کرتا نہیں، اب تو مجھے پکڑے گا تو صحیح نہیں، حساب کے دن سے پہلے قیامت سے پہلے تو مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ جب مہلت تو دے دی ہے، اب جب مجھے مہلت مل گئی تو جس آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے میرے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے، میں بھی تیری عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں فَبِعِزَّتِ کا، اب بھی اللہ کے ساتھ اس کا ہے معاملہ، اللہ کو مان رہا ہے، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا رہا ہے۔ جو اللہ کو مانے گا نہیں، اللہ کی بڑائی کو نہیں مانے گا، اللہ کی توحید کو نہیں مانے گا، اللہ کی عظمت کو نہیں مانے گا، وہ بھلا اس اللہ کے نام کی یا اس کی عزت یا صفات کی قسم اٹھائے گا؟ وہ تو اب بھی دھتکارے جانے کے بعد بھی اللہ کے دروازے کے ساتھ تو چمٹا ہوا ہے۔ خرابی تو یہی ہے کہ اس کے پیارے آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کر رہا، سارا اول سے آخر تک خرابی اس میں یہی ہے۔ کہنے لگا جب اللہ پاک تو نے مجھے مہلت دے دی فَبِعِزَّتِ کا، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے، لَأُوبِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور بالضرور جتنے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے ان سب کو اغوا کروں گا، گمراہ کروں گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ آگے کہا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن اولاد آدم میں جو تیرے اخلاص والے بندے ہوں گے ان پر میرا کوئی اثر اور داؤ پیچ نہیں چل سکے گا۔ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، باقی سب کو اغوا کروں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن ان میں سے جو تیرے عباد تیرے بندے مخلص ہوں گے، مقام اخلاص پر فائز ہوں گے، ان پر میرا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ شیطان جس کے پاس اتنا علم ہے، اتنی صلاحیتیں، اتنی پاورز، اتنی طاقتیں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ باقی ساری اولاد آدم پر اثر میرا ہو جاتا ہے لیکن اللہ کے اخلاص والے بندوں پر میرا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ کون بیان فرما رہا ہے؟ قرآن پاک بیان فرما رہا ہے۔ اور حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ ان مخلص مقام اخلاص پر فائز ہستیوں میں سے ایک ہوتا ہے کوئی عالم دین تحقیق کر کے بتائے جی اس پر شیطان کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا، یہ مقام اخلاص پر فائز ہے، شیطان اس سے دور ہے، مایوس ہو چکا ہے، اس سے شیطان کبھی نزدیک بھی نہیں آ سکتا، اس کے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ ایک ہے کوئی عالم دین اپنی تحقیق، کوئی اللہ تعالیٰ کا ولی مشاہدہ کر کے کشف کے ذریعے سے بتائے، اور ایک ہے کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جن کا فرمان، جن کا علم قطعی ہے، جہاں ظن و تخمین نہیں ہوتی، واہ و گمان نہیں، قطع یقین، وہ صاحب نبوت اور رسالت ہستی، وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ اتخذ الشیطان فجا غیر فج عمر، شیطان کی جرت نہیں ہے کہ میرے پیارے عمر کے سامنے ٹھہر سکے۔ تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا مقام اتنا بلند ہے اخلاص کے اندر، شیطان کا ان پر اثر نہیں ہو سکتا۔ آپ نے تلوار چلا دی، مدینہ طیبہ میں یہی ہو گیا، اس جو مقتول ہوا تھا اس کا جتنا قبیلہ اور خاندان تھا وہ سارے اس کو ایشو بنا کر تیاری میں کہ محبوب علیہ السلام ظہر کی نماز ادا کر کے فارغ ہوں گے اور ہم مرافعہ کریں گے، یعنی یہ مقدمہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے۔ قبل اس کے کہ وہ محبوب کی بارگاہ میں پہنچتے مقدمہ لے کر، اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید میں کہ جو کچھ میں نے عمر نے کیا ٹھیک کیا ہے، کان رأیہ موافقا بالوحی والکتاب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ کتنی آیات بینات اللہ تعالیٰ کی وحی کتنی مرتبہ آپ کی رائے کے موافق اتری، جو حضرت عمر نے عرض کی اللہ پاک نے تائید میں قرآن نازل فرما دیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جس کو میرے محبوب کا فیصلہ قبول نہیں اس کے لیے میں عمر تو یہ فیصلہ گردن اڑا دی۔ اللہ پاک نے تائید میں آیت بینہ 5ویں پارے سورہ النساء نازل کرائی، سورہ النساء کی آیت بینہ فلا وربک،
اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، مجھے اللہ پاک کو اس بات کی قسم ہے کہ میں اللہ آپ کا رب ہوں۔ اللہ سارے عالمین کا رب ہے، لیکن چونکہ قتل کا معاملہ محبوب کی بارگاہ میں آنا تھا تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات قتل پر جتنی آپ رد عمل عطا فرماتے ہیں، انسان کا شرف اتنا ہے، تو اللہ پاک نے پہلے ہی اپنے پیارے محبوب علیہ السلام پر یہ فرمان نازل فرما دیا، میرے پیارے حبیب فلا وربی کا، مجھے اللہ کو اس بات کی قسم ہے کہ میں آپ کا رب ہوں، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، بے شک وہ کلمہ پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، سارے معاملات مسلمانوں کے اس نے ظاہراً اپنائے ہوئے تھے۔ حبیب مجھے اللہ کو قسم ہے اس بات کی کہ میں آپ کا رب ہوں، لا یؤمنون، لاکھ یہ دعوے ایمان کریں کلمے پڑھ کر، لیکن اس وقت تک مجھے اللہ کی بارگاہ میں یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں آپ کی ذات بابرکات کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کرتے، آپ کو اپنا حاکم مانے ہر معاملے کے اندر، اور ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو فیصلہ بھی آپ جاری فرما دیں، چاہے ان کے مخالف جائے فیصلہ، چاہے آپ کا فیصلہ ان کے موافق جائے، اپنے دل میں آپ کے فیصلہ کے متعلق کسی قسم کا حرج اور تنگی بھی محسوس نہ کریں، آپ کو حاکم بھی مان لیں، اللہ کے نبی اور رسول علیہ السلام بھی مان لیں، لیکن پھر جو فیصلہ آپ فرمائیں اس کے بارے میں اگر ان کے دل میں تنگی آ گئی، اللہ کی قسم یہ مومن نہیں ہوں گے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اس طرح مانے آپ کے ہر فیصلے کو جیسے ماننے کا حق بنتا ہے، تب یہ مومن ہے، ورنہ مومن نہیں ہے۔ میرے دوستو، میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اب محبوب علیہ السلام نے فیصلہ کس کے حق میں، اس کلمہ پڑھنے والے کے حق میں دیا تھا یا اس یہودی کے حق میں پانی کے مسئلے میں؟ فرانسیسی صدر کو جاننا چاہیے، میکرون کو، ان گستاخوں کو جاننا چاہیے، اس ہستی کی تم گستاخیاں کر رہے ہو جو ہستی صرف اور صرف حق کو دیکھتے ہیں، ہاں جی، جس ہستی کی یہ مقدس تعلیم ہے کہ اس ہستی میں تو انسانیت کا جو معیار دیا گیا وہ خاندان نہیں دیا گیا، وہ قوم برادری ازم نہیں دیا گیا، کوئی فلاں علاقے کا اور لہذا وہ افضل و اعلیٰ ہے، نہیں، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو تم میں سب سے بڑا متقی پرہیزگار ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہے، محبوب کی بارگاہ میں عزت والا ہے۔ محبوب نے ارشاد فرمایا، میں مسلم شریف کی حدیث عرض کر رہا ہوں، من بطا بہی عمل، جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ گیا، عمل میں سست ہو گیا، محض اس کا خاندانی نسبت اور نسب کہ یہ فلاں بادشاہ کی اولاد اور فلاں خاندان کا بندہ ہے، ہرگز اس کو آگے نہیں لے کر جائے گا۔ وہ مصطفیٰ علیہ السلام جو انسانیت کے لیے اس چیز کو بھی نیکی اور صدقہ قرار دیتے ہیں، انسانی شرف کی تعلیم محبوب نے اس طرح عطا فرمائی۔ مسلم شریف دوسری جلد کتاب المعاشرت کے اندر کتاب الاستئذان میں کتاب ضمنی لگی ہوئی ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے چلانے ہیں۔ محبوب کی جو پہلی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ظاہر ہے کہ معاملات چلانے کے لیے تمہارا آپس میں آنا جانا ہوگا، ملاقات ہوگی۔ میرے محبوب نے فرمایا، میرا سچا امتی وہ ہوگا، آپ نے فرمایا بشاشت الوجہ عند التلاقی، یہ پہلا دین کا درس ہے کہ جو انسان بھی چاہے وہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے، فرمایا چہرے کی بشاشت، چہرے کی کشادگی، اپنے چہرے پر مسکراہٹ لا کے کسی سے ملاقات کرو گے، یہ بشاشت الوجہ عند التلاقی، ملاقات کے وقت چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دینا اس بندے کے لیے، محبوب نے فرمایا صدقۃ، فوری طور پر نیکی تمہارے نام اعمال میں آ جائے گی۔ جب کسی سے ملو تو چہرے پر پارا نہ لگے، وہ بیچارہ پریشان ہو جائے، یہ تو پہلے ہی اب نارمل بیٹھا ہوا ہے، اگریسو ہے، غصے کے اندر ہے، پتہ نہیں اس بیچارے کو کیا ٹینشن ہے، یہ میری بات ہی نہیں سن سکے گا۔ نہیں، محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم جس دکھ کے اندر بھی ہو، تکلیف کے اندر بھی ہو، اور ایک انسان تمہارے لیے ٹائم نکال کر آیا، اس کی کوئی پریشانی ہے، عین ممکن ہے کہ اس کی پریشانی کا حل اللہ نے تمہارے ہاتھ پہ رکھا ہو، اللہ تمہارے درجے بلند کرنا چاہتا ہو، کیونکہ مسلم شریف میں ہی حدیث صحیح کتاب العلم میں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس میرے امتی نے، جس کو اللہ نے کوئی اختیار دیا، اقتدار دیا، کوئی وسائل عطا فرمائے، جو میرا امتی کسی مومن اور مسلمان کی دنیاوی مشکلات میں سے ایک مشکل کو آسان کر دے گا، اس کا مسئلہ حل کر دے گا، جب میزان پر آئے گا اللہ پاک قیامت والے دن اس کی 70 بڑی بڑی آخرت کی مشکلات کو ختم کر دے گا۔
جو ہستی اتنی پیاری تعلیمات عطا فرماتے ہیں، تو اگر چہرے کے اوپر غصہ جلال لے کر ملاقات کریں گے، پریشانی لے کر، وہ بیچارہ کیسے اپنا مسئلہ بتائے گا؟ اس لیے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کوئی سائل آتا تھا، ایک تو اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے میں تو امی ہوں، دنیا میں مخلوقات میں تو کوئی ایک بھی میرا استاد نہیں ہے، کسی سے میں نے ایک حرف کا علم حاصل نہیں کیا۔ فرمایا مجھے ادبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھے جتنا ادب سکھایا ہے میرے رب کریم نے سکھایا ہے، اور سب سے اچھا مجھے ادب سکھایا ہے۔ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، میں پوری کائنات خلق میں کسی سے علم لینے والا بن کر نہیں، انما بعثت معلما، میں ساری کائنات خلق کو علم دینے والا بن کر آیا ہوں۔ آپ تو تلمیذ الرحمن ہیں۔ یہ ادیبوں کی، شاعروں کی ایک ٹرم اصطلاح ہے کہ جناب وہ شاعروں کو تلمیذ الرحمن کہتے ہیں۔ میرے محبوب پر اس کا اطلاق مجازی نہیں، حقیقتاً ہے۔ قرآن فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، میرے محبوب وہ ہستی ہیں جو براہ راست اللہ کے تلمیذ ہیں، اللہ نے آپ کو سکھایا جو کچھ بھی سکھایا۔ تو میرے پیارے محبوب کی تو تعلیم ہے بشاشت الوجہ اور طلاقت الوجہ عند الطلاق، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، اس میں بشاشت ہو، خوشی ہو، طلاقت ہو، کشادگی ہو۔ طلاقت الوجہ عند الطلاق، چہرے پر کشادگی فرمائی، یہ بھی صدقہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، نیکی تمہارے نام اعمال میں لکھی جائے گی۔ وہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، ان کا چچا ابو لہب کیوں محبوب سے دور ہوا تھا؟ ہاں جی، اس کے آپ نے کبھی سیرت طیبہ میں اس نقطے پر غور فرمایا؟ آپ سے تو وہ بے پناہ محبت رکھتا تھا۔ ابو لہب سگا چچا ہے، محبوب علیہ السلام کے دادا جان حضرت سیدنا و سید و سعادتنا سیدنا عبد المطلب بن ہاشم کا بیٹا ہے۔ محبوب کی سگی دادی جان حضرت سیدہ فاطمہ بنت عمر بن عائز بن عمران بن مخزوم، حضرت سیدہ فاطمہ بنت عمر مخزومیہ، یہ محبوب علیہ السلام کی سگی دادی جان ہے۔ میں پچھلے بیانات و خطبات میں بھی اسی مسجد میں عرض کر چکا ہوں۔ انہی میں سے حضور مولا کائنات کے ابا جان حضرت ابو طالب ہیں، محبوب کے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ ہیں، محبوب کی پھوپھی جان حضرت ام حکیم بیضا بنت عبد المطلب انہی حضرت فاطمہ بنت عمر مخزومیہ میں سے، اور ابو لہب بھی انہی محبوب کی سگی دادی جان میں سے محبوب کے دادا کا فرزند ہے۔ ماں باپ کی جانب سے حضرت سیدنا عبداللہ کا سگا بھائی ہے عبد العزا، جس کو لوگ ابو لہب کہتے تھے، کیونکہ بڑا لمبا ترنگا جوان، بڑا بھاری چہرہ، اور اتنا سرخ و سفید رنگت تھی محبوب کے چچا ابو لہب کی۔ سارے چچا ہی بڑے حسین و جمیل تھے، محبوب کے ابا جان بے مثل و بے مثال حسین و جمیل اور محبب ہستی ہیں عند الناس۔ تو وہ چونکہ سرخی اتنی تھی کہ جب طبیعت میں بڑی نفاست تھی، کسی کی بات برداشت نہیں ہوتی تھی، کوئی کام، کوئی حرکت کسی جانور کی بھی اگر حضرت محبوب کے چچا ابو لہب کی طبیعت کے متضاد ہو جاتی، الٹ ہو جاتی، فوراً غصہ آ جاتا اور چہرے پر سارا خون اکٹھا ہو جاتا، چہرہ ایسے لگتا جیسے آگ کے شعلے ہو۔ اس لیے مکہ والوں نے ابو لہب، لہب کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے کو، نام تو عبد العزا بن عبد المطلب ہے، اور محبوب سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کو تو جیسے ہی اس کی کنیز حضرت سویبہ جو مشرفہ با اسلام ہے، انہوں نے آ کر خبر ہی دی تھی، بخاری شریف کے اندر ہے کہ تمہارے مرحوم بھائی حضرت عبداللہ کے گھر میں اتنی پیاری اداؤں والا ایسا حسین و جمیل تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ اس نے سنتے ہی محبوب کی ولادت کی خبر، اس کی زبان پر پہلی بات یہ ہوئی کہ سویبہ تم نے مجھے نیند سے جگا کر آج پیر کی صبح میرے پیارے بھتیجے کی پیدائش کی خبر دی، میرے مرحوم بھائی عبداللہ کی نشانی آ گئی۔ اتنا خوش ہوا کہ اشارے والی انگلی سے اس کی طرف اشارے کر کہا اذهبی قد آتبتک، کہ جاؤ سویبہ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ وہ جتنا مکہ مکرمہ میں اتنی بڑی حویلی، اس کو مکان ہر سہولت سے، اس دور کی سہولیات سے مزین دیا ہوا تھا، اس کے لیے مستقل وسائل کے انتظامات، جو کچھ بھی اس کے پاس تھا یہ سب تیرا، اور آج کے بعد تو آزاد ہے، کیونکہ میں اپنے یتیم بھتیجے کی پیدائش پر خوش اتنا ہوں، سارا کچھ اس کو بخش دیا اور آزاد کر دیا۔ ٹھیک ہے، اور اسی کا صلہ بخاری شریف میں کہ اس کو ہر سوموار کو قبر میں مل رہا ہے صلہ، کہ اس کے
عذاب قبر بھی ہٹا دیا جاتا ہے، اس کی اسی اشارے والی انگلی سے ٹھنڈے میٹھے شربت کا چشمہ جاری ہوتا ہے جس کو وہ پیتا ہے۔ اسی لیے امام ابن جوزی آج سے 845 سال پہلے ان کا وصال ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے امام المحدثین امام جمال الدین عبد الرحمن ابن جوزی بابا شیخ سعدی کے بھی استاد ہیں، حدیث میں ہزاروں محدثین کے استاد ہیں۔ واضح ان کی کتاب ہے المیلاد النبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام، اس میں صفحہ 19 بیروت کے ایڈیشن ہے، واضح طور پر لکھتے ہیں یہ حدیث لے کر کہ یہ حدیث صحیح ہے، امام بخاری تک نے تخریج کی ہے باب الطاقت دوسری جلد بخاری شریف کے اندر، فرماتے ہیں فہذا ابو لہب، دیکھو ذرا اس ابو لہب کافر کی طرف، الکافر الذی نزل القرآن بذمہ، جس کی مذمت میں قرآن میں پوری سورت تبت یدا ابی لہب وتب موجود ہے، لیکن جوزیہ بفرحہ لیلۃ مولد النبی علیہ السلام، اس نے بھی اگر محبوب علیہ السلام کی ولادت والی رات کی صبح آپ کی ولادت کی بات سن کے خوشی کا اظہار کیا، جوزیہ اللہ اس کو مرنے کے بعد قبر میں جزا عطا فرما رہا ہے۔ جب ایک کافر محبوب کی آمد کی بات سن کر خوش ہو جائے اللہ اس کو جزا دیتا ہے۔ فما حال المسلم الموحد الذی یسر بمولدہ علیہ السلام ویبذل ما اتصلت الیہ قدرتہ فی محبتہ، فرمایا پھر جو اہل توحید سچا موحد مسلمان مصطفیٰ علیہ السلام کی آمد کے دنوں میں یسرو خوشیاں منائے گا، وَيَبْذِلُ مَتَّصَلَتْ إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ فِي مَحَبَّتِهِ، اور محبوب کی محبت میں آ کر اللہ پاک نے جتنا مال و دولت دیا اپنی قدرت کے مطابق یبذلو محافل میلاد اور میلاد شریف کے معاملات میں خرچ کرے گا، وہ کافر ہے اس کو اللہ جزا دیتا ہے۔ اس اہل توحید مسلمان خوشیاں منانے والے اور میلاد کے راستے میں خرچ کرنے والے کو اللہ پاک کتنی جزا عطا فرمائے گا۔ آگے فرماتے ہیں انما جزاؤہ من اللہ الکریم ان یدخلہ فی جنات النعیم بفضل العمیم، فرمایا پھر مومن اہل توحید کی تو جزا یہ ہے کہ جو میلاد پر خوشیاں منائے گا ہر سال ربیع الاول شریف، اللہ پاک اس کو اپنے فضل عمیم سے جنات نعیم میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ کافر کا عذاب ہٹ جاتا ہے اگر اس نے ایک مرتبہ محبوب کی آمد کی بات سن کے خوشی منائی ہو، تو جو مومن اہل توحید سچا خوشیاں منائے گا ہر سال ربیع الاول شریف، پھر اس کے صرف عذاب نہیں ہٹے گا، اللہ اپنے فضل عظیم سے جنات نعیم میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ ہر صدی کے محدث ائمہ امام ابن جوزی کے قول فرمان اس حدیث کو نقل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اتنی محبت کے کنیز آزاد کر دی، آخری باتیں میں عرض کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ سیرت ابن ہشام ان تمام امہات بنیادی کتابوں میں اس کی وہ لوریاں موجود ہیں، وہ سپیشل جاتا اپنے ساتھیوں سمیت گھوڑے پر بنو سعد کے لیے تحفے تحائف لے کر، اور حضرت اماں حلیمہ کو کہتا میرا پیارا بھتیجا مجھے عطا کیجئے، سینے سے لگاتا، چومتا محبوب کو اٹھا کر، اتنے بڑے بڑے صحن میں بھاگا پھرتا، ہاتھوں میں محبوب کو اٹھا، فصیح عربی بنی ہاشم تھا، اور پھر عرب لوگ کیسے اس وقت فصیح و بلیغ تھے، قرآن پاک کے لیے اللہ تعالیٰ زمین ہموار کر رہا تھا، جیسی ان کو فصاحت و بلاغت اور حافظے دیے، اتنے لمبے لمبے اشعار وہ محبوب کی آنکھوں کے متعلق کہتا، محبوب کے لبوں کے متعلق، وہ اشعار تک اس کے سیرت طیبہ کی کتابوں میں اور لوریوں تک سیرت طیبہ کتابوں موجود ہیں۔ بے پناہ وہ محبوب سے محبت کرتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ کیوں اکھڑا کیوں کہ میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے جب یہ تعلیم جاری فرمائی ابتدائی دنوں کے اندر، کیونکہ مکہ شریف میں یہ بڑے بڑے 24 سردار تھے، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، ربیعہ تھا، شیبہ، ولید بن عتبہ، اسی طریقے سے عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف، بڑے بڑے کفار، بڑے بڑے سردار، بڑے مال و دولت والے، اور غلام ان کے پاس بکثرت ہوتے تھے، اور یہ ان پر ظلم و ستم کرتے، جو دل میں آتا ان کو ایذا دیتے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام منع فرماتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی اولاد آدم علیہ السلام ہے، یہ بھی انسان ہے، جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ، اور ان کی عزت اللہ نے امتحان کی خاطر ہے۔ تو ایسی باتوں سے وہ بڑا اکھڑ گیا، اور اس نے کہا مجھے جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی باتیں کرنے سے رک جائیے، باز آ جائیے۔ آپ کی تو تعلیم کا مطلب، پھر وہ جان بوجھ کر نام لیتا اپنے اس غلام کا جو اس کے خچر وغیرہ اور گدھوں کی صفائی اور لید اٹھایا کرتا تھا، وہ کہتا اچھا اس حبشی جو افریقہ سے میں نے اتنے پیسوں میں خریدا اور جو میرے جانوروں کی لید اٹھاتا ہے، کیا میں کہ پورے جزیرہ نمائے عرب میں ایسا یمن کا بنا ہوا قیمتی لباس کسی سردار کو میسر نہیں، جو لباس میں پہنتا ہوں، اس کا مطلب ہے جو لباس میں پہنتا ہوں اس لید اٹھانے والے اپنے فلاں بن فلاں
حبشی غلام کو بھی پہناؤں، جو کھانا میں کھاتا ہوں 10 وہی اس کو کھلاؤں، یہ کس طرح کی ایسی؟ اس وجہ سے وہ دور ہوتا گیا، اور جب میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیمات عام ہوئی، اس کو پتا چلا کہ مصطفیٰ علیہ السلام تو طبقاتی تقسیم کو ختم کر کے انسانی مساوات کا درس۔ آپ دیکھیے جو 70 قیدی کفار کے ہجرت کے بعد پہلی جنگ بدر کے اندر آپ کی قید میں آئے ہیں، محبوب علیہ السلام نے قیدیوں کے بارے میں فیصلہ سنا دیا، جزیہ دے کر آزاد، جس کے پاس پیسے نہ ہو، اس کے خاندان والوں کے پاس پیسے نہ ہو، ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے، اتنے دنوں کے بعد ہم بچوں کا امتحان لیں گے، بنیادی باتیں بچہ لکھنے لگ جائے، لکھی اس کو ہم دے تو وہ پڑھنے لگ جائے، اتنا شعور دے دے لکھنے پڑھنے کا، ہم اس کو آزاد کر دیں گے۔ اب یہ ہوا کہ یہ قیدی حضرات تھے، جیلیں تو ہوتی نہیں تھی اس وقت، تو مختلف خاندانوں کی کسٹڈی میں ایک ایک 2 قیدی محبوب علیہ السلام نے دے دیے، اور حکم کیا دیا؟ جو خود پہننا ہے اپنے قیدی کو وہی پہننا، نظر رکھنی ہے اس پر، بھاگ نہ جائے، لیکن جو پہننا ہے اس کو بھی وہی پہنانا ہے، جو خود کھانا ہے پہلے اس کو کھلانا ہے، جو پانی پی رہے ہو پہلے اس کو پلانا ہے۔ اسی لیے کتنے قیدی حضرت عدی بن حاتم جیسے لوگ کیوں مشرف اسلام ہوئے؟ اسی وجہ سے مشرف اسلام ہوئے۔ حاتم الطائی کے بیٹے حضرت عدی، جن کی اولاد میں سے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمت ہے۔ ہاں جی، آپ نے فرمایا ایسا حسن و سلوک کہ ہم تو 3 گنا بڑی طاقت مکہ شریف سے محمد علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے، اور ہم نے قتال کیا، ان کے 14 عزیزوں کو، مہاجرین و انصار کو ہم نے قتل کیا، وہ غالب آ گئے ہم پر، اور ہم قیدی ہو گئے، ان کے 70 ہمارے مارے گئے، جن میں 24 کے 24 بڑے سردار، اور 70 ہمارے قیدی ہوئے۔ تو اگر ہم غلبہ پاتے تو ہم محمد علیہ السلام کو معاف کرتے، لیکن نہیں، محمد علیہ السلام جیسا کوئی انسان ہوئے زمین پر نہ آیا نہ آئے گا۔ اور میں ان کی قید میں چلا گیا، اور میں دیکھتا کہ جن لوگوں کے گھر میں مجھے رکھا گیا، وہ جب کسی فرد کو پیاس لگتی، ہر فرد کو محمد علیہ السلام کی ایسی پیاری تعلیم ہے، وہ پیالہ بھرتا پانی کا، اور پہلے میرے پاس لے کر آتا کہ میں نے جو پیاس مجھے لگی ہے تمہارے سامنے بیٹھ کر پیوں گا، تمہیں پیاس تو نہیں لگی، اگر پینے پہلے تم پی لو۔ کھانے کا وقت ہوتا، پہلے مجھے کھانا گھر والے کھلاتے، اس کے بعد خود کھاتے۔ کھانا کم ہو جاتا، میرے سیر ہونے کی ان کو فکر، اس لیے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے یہ دشمن ہے ہمارا قید میں، اس کو ذلیل کرے، اس کی توہین نہیں، پوری عزت افزائی، انسانیت کا احترام۔ اور کھانا کم ہوتا، وہ خود رات کو فاقہ کر لیتے، لیکن مجھ قیدی کو وہ کھلاتے۔ میں اتنے دن دیکھتا رہا جب تک میرے قبیلے بنو طیب والے مجھے آزاد کروانے نہیں آ گئے۔ اور جنگ کی وجہ سے لڑتے لڑتے کپڑوں پر خون تھا، یہ وہ پہلے والا لباس انہوں نے جانے کے بعد دھویا، پہننے کے لیے اپنا لباس دیا، اس کے بعد مستقل مجھے چادر اور قمیض انہوں نے سلوار کر دی کہ جو ہم نے پہننا ہے اپنے دشمن کافر مشرک قیدی کو وہی پہنانا ہے، کیونکہ وہ انسان ہے، بے شک ہمارا مخالف ہے۔ تو میں کیوں نہ ان سستی کے دین پر چلا جاؤں جو دشمنوں کے ساتھ بھی اتنا سلوک کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی رحمت للعالمین۔ میرے دوستوں، میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اعلیٰ ترین تعلیمات، جہاد کا حکم ہے تو دفاع کے لیے، جہاد کا اذن بھی آیا تھا، تو آپ پچھلے 13 سال مکہ والوں کا رویہ تو دیکھیں مصطفیٰ علیہ السلام اور آپ کے غلاموں کے ساتھ۔ ہجرت کے بعد 500 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ طیبہ میں یہ ہستیاں آ گئی ہیں، کیا انہوں نے پھر بھی دشمنی چھوڑی؟ مدینہ پر بار بار وہ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ جہاد کا فلسفہ یہی ہے، اپنے دفاع کے لیے۔ قرآن پاک میں لا اکراہ فی الدین، ہمارے پڑوس میں کمزور غیر اسلامی ریاست ہو، ہم فوجی معاشی لحاظ سے کبھی ہو جائیں، تو کیا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ زبردستی ان کو ہڑپ کر جاؤ؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ یا انسانوں پر جس خطے میں ظلم ہی ظلم ہو رہا ہو، اور ہم سفارتی دباؤ بھی ڈالیں ان ظالموں پر کہ ان انسانوں پر ظلم چھوڑ دو، یہ انسان ہے، اولاد آدم ہے، کیوں مخلوق خدا پر ظلم کر رہے ہو بے بسوں کے اوپر؟ اور وہ ظالم پھر بھی ان کے قتل سے، ان پر ظلم سے باز نہ آئے، اور ہمارے پاس اتنی طاقت ہو کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، کہ وہ 2 ہوں تو ہم 1 ہوں، ہم سے 2 ہی طاقت ہو، اور سوائے
جنگی اقدام کے، سوائے ہمارے حملے کے ان مظلوموں کو بچایا ہی نہ جا سکتا ہو، کوئی سفارتی دباؤ، کوئی معاشی بائیکاٹ، کسی قسم کا ان ظالموں پر اثر ہو ہی نہ رہو، تو پھر چاہے غیر مسلم بھی مظلوم ہوں گے اور ان پر دوسری طاقت ظالم ہوگی، تو قرآن کا حکم پھر مسلمانوں کو جہاد دیتا ہے کہ پھر دیکھو جائزہ لو، اگر وہ تم سے ہو 3 گنا زیادہ کبھی، جہاد فرض نہیں ہوگا، کرو گے اللہ کی مدد آئے گی، لیکن فرض نہیں، گناہگار نہیں ہوگے نہ کرو گے، لیکن اگر وہ دو تم 2 گنا بڑی طاقت بھی ہونا اور مظلوم کافر بھی ہو اور تم پڑوس میں تمہاری مدد کے بغیر ان بیچاروں کی جان نہیں بچتی ظالموں کے شکنجے سے، تم ان مظلوموں کی مدد کے لیے جہاد فرض ہوگا، جاؤ اور میرے مخلوق انسان اگرچہ وہ کافر بھی ان کی مدد کرو۔ تو آپ اسلام کا فلسفہ جہاد، اور اللہ پاک فرماتے ہیں تم بھی اتنا ہی قتال کرنا جتنا انہوں نے کیا، لا تعتدوا، این میدان جنگ میں وہ سرنڈر کر گئے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب بھی وہ سلامتی القو علیکم السلام، تم پر صلح کی درخواست پیش کرے فوراً قبول کر لینی ہے۔ سفید جھنڈا اگر تمہارا دشمن لہرا دے، تم نے تلوار میان میں اپنے ہتھیاروں کو روک دینا ہے، وَالصُّلْحُ خیر، اللہ پاک فرماتا ہے میں اللہ نے صلح و بخیر خیر، اور فرمایا دشمنوں سے جنگ و میدان جنگ میں بھی لا تعتدوا، حد سے نہ بڑھنا ان کے قتل میں، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ قتل میں مشرک ہیں، کافر ہیں، ہمارے ملک کے مخالف ہیں، ہمارے دین کے مخالف ہیں، لیکن لا تعتدوا، تم غالب آ رہے ہو، حد سے زیادہ قتل میں آگے نہ بڑھنا، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ عین جہاد کے میدان میں احکام ہے۔ محبوب روانہ فرماتے سریہ جنگی مہم، درختوں کو مت کاٹنا، فصلوں کو مت اجاڑنا، بوڑھے لوگوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، جو ان کے صوفیاء زہاد شرک کر رہے ہیں، بتوں کے آگے جھکے ہوئے ہیں، مذہبی لوگ ہیں، وہ تلوار لے کر میدان میں کبھی لڑتے نہیں، اپنے مذہب دھرم کا پرچار کرتے ہیں، فرمایا ان پجاریوں کو قتل مت کرنا کیونکہ وہ مقابلے میں نہیں ہے، تم نے صرف ان سے جنگ کرنی ہے جو ہتھیار لے کر تمہارے مقابلے میں آئے گا۔ اور کبھی محبوب نے اور قرآن نے پہل کا حکم نہیں دیا۔ بخاری پہلی جلد کتاب الجہاد صفحہ 392 پر حدیث سے یہ محبوب نے فرمایا لا تتمنوا التقاء العدو، کبھی دشمن کے ساتھ ٹکرانے کی تمنا نہ کیا کرو، بیٹھ کر دعائیں نہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ لگوا اور دیکھ پھر تیرے راستے میں جانے ہم کہہ، فرمایا ایسی کبھی دعا نہ مانگو، کبھی تمنا نہ کرو۔ دشمن سے ٹکرانے کی تمنا کرنے سے مصطفیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ کیا یہ ہماری بخاری شریف میں حدیث نہیں ہے؟ پہلی جلد کتاب الجہاد کے اندر یہ آج جو میرے محبوب کے بارے میں اتنا غلط تاثر، ان لوگوں کو چاہیے کم از کم مائیکل ہارٹ جیسے مصنفین کی کتابوں کو پڑھ لیتے، وہ مغرب کی لکھی ہوئی کتاب ہے نا 100 عظیم شخصیات پر۔ وہ لنکن سے ان ادارہ جس میں بابا قوم بانی پاکستان کے ایڈمیشن کا سبب یہ بنا کہ انہوں نے ٹاپ آف لسٹ اور جری حروف میں وہ شخصیات جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اعلیٰ ترین قوانین دے کر انسانیت کو پستیوں سے نکال کر بلندیوں کا راستہ دکھایا، ان میں سب سے اوپر نام تھا لندن میں لنکن ضلع میں تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا اسم گرامی۔ تو میرے دوستو جس دین کے اندر یہ ہو کہ مقابلے میں مشرک و کافر ہے، بتوں کا پجاری تمہارا دشمن، اگر وہ غالب آتا تمہیں قتل کر دیتا، لیکن اللہ نے تمہیں اس پر غالب کر دیا، وہ اب مقتول ہو گیا نا۔ اسلام کی تعلیم ہے اس کی آنکھیں نہ نکالنا، اس کے کان نہ کاٹنا، اس کا مسئلہ نہ کرنا، اس کا چہرہ اور جسم نہ بگاڑنا، اس کی ڈیڈ باڈی کی حفاظت کرنا، اس کے ورثاء لینے ہیں فوراً اعزاز و اکرام سے واپس کر دینا۔ یہ تو یزید جیسی یزیدیت اور جہالت کا پھر ایک مرتبہ اسلام میں رکھنا اندازی کہ امام علی مقام جیسی پیاری محبوب ہستیوں کے سر مبارک کاٹے گئے، نیزوں پر اچھالے گئے، کوفہ بھیجے گئے، دمشق بھیجے گئے، دمشق میں یزید کے حکم پر 3 دن امام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں کے مبارک سر لٹکائے گئے۔ یہ اسلام میں جہالت کو لوٹایا گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو دشمنوں کا مسئلہ کرنا شریعت اسلامی ہماری ہر فقہ کی کتاب ہے، المسلۃ حرام، کافر کی شکل بگاڑنی بھی اسلام میں حرام۔ وہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام جن کی جہاد بھی مقاصد کے لیے، یہ نہیں کہ تم طاقتور ہو گئے دوروں پر، یہ چاہے اس دور کی سپر پاورز ہیں، رومن امپائر، پرشین، انہوں نے محبوب کے وصال کی خبر عام ہوتے ہی جزیرہ نما عرب پر حملے شروع کر دیے تاکہ مصطفیٰ علیہ السلام کا دین اور انسانی مساوات کی جو آپ بات کرتے ہیں، موروثی نظام کے آپ خاتمے کی بات کرتے ہیں،
صلاحیت والے بندوں کو آگے لانے کی بات کرتے ہیں. اگر یہی ایران اور روم میں آ گیا نظام، عوام کو اگر شعور مل گیا، یہ تو ہماری صدیوں کی جو ساسانی حکومتیں اور فلاں ان کو تباہ و برباد کر دیں گے، ہمارے بچے ضائع ہو جائیں گے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ اسلام اس سے پہلے کہ جزیرہ نما عرب کی حدود سے باہر نکلے اور ہماری عوام کا ادھر آنا جانا اور اسلام ایکسپورٹ ہو دوسرے ملکوں کی طرف، پہلے اسلام کا گلا دبا دینا چاہیے. حضرت ابو بکر کبھی رومیوں ایرانیوں پر حملہ نہ کرتے، حضرت عمر کبھی حملہ نہ کرتے اور ان کو فتح نہ کرتے اگر یہ حملوں میں پہل نہ کرتے. اسلام تو کہتا ہے تمہارا دشمن بھی تم سے مذاکرات کرے، تم فوری طور پر جنگ روکو، مذاکرات میں آ جاؤ، کیونکہ صلح میں اللہ نے خیر رکھی ہے. اسلام کیسے پھیلے گا؟ قرآن نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، اپنے رب تعالیٰ کی طرف دعوت دینی ہے بڑی حکمت عملی کے ساتھ، اچھے باز و نصیحت کے ساتھ. اور جدال کا معاملہ بھی آئے تو جادلہم باللتی ہی احسن، جدال بھی اس طریقے پر کرنا ہے جو احسن سب سے اچھا طریقہ ہو. تو وہ پیاری شخصیت جو خود اتنی بے مثل و بے مثال حسین و جمیل، جو اتنا درد دل رکھنے والی ہستی کہ یفتارش ہو، محبوب علیہ السلام کا قافلہ رکا کیونکہ خواتین اور بچے بھی تھے اس قافلے میں. وہ ایک بچے نے دیکھا کہ چھوٹا مسکٹ کا پودا اور اس کی شاخیں جہاں دو چار ملی ہوئی ہیں، ایک چڑیا نے گھونسلہ بنایا ہے، موسم ایسا تھا، اور چھوٹے چھوٹے عربی میں کہتے ہیں فروخ چوزے کو، وہ فروخ خان دو چوزے اس کے پڑے ہوئے تھے، بچہ بیچارہ تھا، اس نے کھیلنے کے لیے اٹھا لیے. محبوب علیہ السلام دور آپ کا خیمہ مبارک ہے، چڑیا جب وہ اپنے بچوں کے لیے کیڑے وغیرہ خوراک لے کر آئی، گھونسلہ خالی ہے، قافلہ موجود ہے، اس نے قافلے پر طواف کرنا شروع کر دیا ایک بچے کے ہاں. لیکن وہ قافلہ چڑیا کو بھی شعور ہے، جیسے مسلم شریف میں حدیث پاک ہے نا، محبوب فرماتے قبل ان مبعثا، میں نے ابھی اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، اعلان نبوت سے پہلے بھی وادی مکہ میں تشریف لے جاتا، جو پتھر اس وقت بھی مجھ پر سلام پیش کرتا تھا میرے اعلان نبوت سے پہلے بھی، میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں. وہ چڑیا نے قانون کو نہیں توڑا کہ وہ سیدھی بچے کے پاس جاتی، اس کو کوئی چونچے مارتی، کوئی اس طرح کا کرتی نہیں. اس نے کہا یہ مصطفیٰ علیہ السلام کا قافلہ ہے اور میر کاروان جلوہ گر وہ رحمت للعالمین ہے. محبوب کے خیمے کے آگے صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈری، وہ ماں تھی، اپنے بچوں کو اس نے بچانا تھا. محبوب کے خیمے کے سامنے محبوب جلوہ گر ہے اور محبوب کے آگے کچھ فاصلے پر آ کر ایسے ایسے یفتارشوں پر مارنے لگ گئی، آوازیں نکالنے لگ گئی، محبوب کو پکارنے. میرے محبوب کا دل بھرا ہے. فرمایا پتہ کرو یہ ماں ہے، یہ بچوں والی ہے، اس کے بچے ضرور اٹھائے گئے ہیں. تھوڑی دیر میں خبر آ گئی، حضور آپ نے فرمایا بڑی محبت سے اس کے بچے لے آؤ اور حکم دیا یہ اڑ کر اپنے گھونسلے تک جائے گی اور تم اس کے بچے رکھ کے آؤ تاکہ اس کو راحت اور سکون پہنچے. تو مصطفیٰ علیہ السلام تو بچے قتل ہو گئے بخاری شریف میں، تو آپ نے قافلے کو روک لیا. مدینہ طیبہ کے باہر وہ فاتح و منصور آ کر ان کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی. فرمایا بلغنی مجھے پہنچے انکم قد قتلتم الغلمان، تم نے کافروں کے بچے قتل کیے. ایک بار پوچھا، دو بار پوچھا، تیسری مرتبہ بھی جب آپ نے فرمایا پھر ایک آواز آئی. ایک پیارے غلام نے عرض کی حضور ہم اولاد المشرکین، وہ مشرکین کے بچے اور اولاد تھے. محبوب علیہ السلام جلال میں آ گئے. فرمایا تم میں سے کتنے پیدائشی مومن ہیں؟ تم میں سے بھی تو پہلے کئی شرک اور کفر پر رہے اور ان کے والدین آج تک بھی شرک و کفر پر رہے. پھر اگر کافروں کا بچہ ہونا قتل کا سبب بن سکتا ہے تو پھر تمہیں بھی قتل کر دیا جائے کیونکہ تم بھی کافروں کے بچے ہو. اللہ نے تمہیں دولت ایمان سے سرفراز کیا. اتنی سخت کلامی رحمت اللہ علیہ نے اپنے غلاموں مجاہدین سے فرمائی کیوں کافروں کے بچوں کو قتل کر دیا. تو میرے دوستو جو ہستی ایسی پیاری تعلیمات دینے والی ہستی ہو، اور ہمارا بھی ایک فریضہ ہے کہ جہاں ہماری حکومتیں مل کر ایسا ایک لاہ عمل بنائیں، عالمی سطح کے قوانین بنائیں، جتنے ایک صاف دل لوگ ہیں اسلام کا نور نہ بھی پہنچا ان تک پہنچائے. مسلمانوں کے اندر اتنے قانون دان ہیں، باہر اتنے بابا قوم نے اتنی بڑی مثال پیدا کر دی. سکھ آپ کے مخالف، کئی مسلمان آپ کے دشمن آپ کو کافر اعظم کہتے تھے، ہندو آپ کا دشمن، انگریز آپ کے دشمن، قوانین انگریز کے بنائے ہوئے. اور حضرت بابا قوم نے کیسے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے راستہ بنایا اور قانون کی جنگ لڑتے لڑتے پیارا پاکستان ہمارے سے وجود میں آ گیا. کیا اللہ کی مدد نہیں ہوگی؟ لیکن ہماری نیت ٹھیک ہو، ہماری قیادتیں مخلص ہو، ہم اپنا کردار ادا کریں، اس حوالے سے شعور کو زیادہ سے زیادہ بیدار کریں. اللہ تبارک و تعالی
ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے. یہ فرانس کی جملہ مصنوعات سے بائیکاٹ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. یہ ٹوٹل ہم یہ نہیں کہ استغفر اللہ حملے کیے جائیں، انا للہ و انا الیہ، ایسی کوئی تعلیم نہیں. بائیکاٹ کریں، مت پیٹرول کا ایک قطرہ خریدیں. آپ کو موٹر سائیکل کھینچنا پڑے، کار کو دھکا لگانا پڑے، اگلے پیٹرول پمپ پر جائیں. پاکستانی مصنوعات استعمال کریں، دیگر ممالک کی، لیکن جو گستاخی کرنے والے لوگ ہیں وہ ایک ٹیڈی پیسہ بھی ان کے معیشت میں نہیں ہمارا حصہ داخل ہونا چاہیے. محبوب کے دشمنوں سے ہمارا کوئی رابطہ اور تعلق نہیں ہے. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں. کیا تنسیخ نکاح جو عدالت کرتی ہے شرعاً